مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ، تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا۔ ہاں، اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد، اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے، 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6، غور کریں زمین و جائیداد کا بٹوارا، غور کریں۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی، کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ۔ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو، اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو۔ میں بے ایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا،
مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ، سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو، نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو۔ یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتہ چلے، نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتہ چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے، اس کا پردہ رہنے دو۔ اس طریقے سے دو، دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو، یعنی کانوں کان، ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے نا، کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے صدقہ کرو۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا، کسی ضرورت مند کو دوں گا۔ پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ، اپنا زکوٰۃ کا مال، اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا۔ صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا، وہ چاہتا تھا کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے۔ اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی، میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا۔ دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے، آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع، اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو؟ کہا ہاں، اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئیں کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکہ کھا گیا، کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا، آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا، آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی، جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکہ کھا گیا، اس نے امیر کو دے دیا۔ اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکہ کھا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب، اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے، آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا، جس جو مستحق ہو، جو اس کا جو غریب ہو۔ اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، مایوس ہے، پریشان حال ہے۔ یہ اس عورت کے پاس گیا، کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں، 2 دن سے میں برابر دھوکہ کھا رہا ہوں، یہ لیجئے۔ اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا، خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا۔ صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا، لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا، اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا۔ اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے، ان سے پیسہ لیتی ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا، اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی، لیکن میں 3 دن دھوکہ کھا گیا اور اب میرے پاس زکوٰۃ کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا۔ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی، چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی۔ جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا، بخاری کی حدیث، رات میں خواب دیکھتا ہے کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو، نادم مت ہو، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، ہو سکتا ہے
کہ جس چور نے چوری کی، چور کو تو نے صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے، جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا، صدقہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی، اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ تو نے انجانے میں ایسا کام کیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے، اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی لیکن دھوکہ کھا گئے، وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا، یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا، لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا، بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا، آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا، تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو، داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے صدقے کا مطلب۔ نمائش مت کریے، کسی کی مدد کر لو، ایک فوٹو لینا ذرا، ہاں کھچ، آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا، اس کے عذاب سے ڈر گیا، تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت، ایک بوڑھی عورت اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد، اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ وہ روتے تھے، اللہ کو یاد کر کے وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے، اور تنہائی میں روئیے۔ دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے، دیکھیے کتنا رو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چپٹنے والا ہے۔ یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو، کم سے کم یہ دعا بھی، یہی دعا پڑھتے رہو، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی۔ ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو پھر سے ایک بار گن لیجئے، عدل و انصاف کرنے والا، ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، 2 تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے، 4 وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور 5واں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں 5۔ اور 6واں شخص وہ جس نے
چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو کان اس کی خبر نہیں، یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ساتواں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا اور کہا تھا ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو یاد رکھے گا؟ شوہر اپنی بیوی کو یاد رکھے گا، باپ اپنے بیٹے کو یاد رکھے گا، ماں اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یاد رکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عند المیزان، جہاں ترازو رکھی جائے گی نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، جب نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم نیکیوں میں بھاری ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے یا نہیں، ہم جنتی ہیں یا نہیں۔ جب ترازو رکھی جائے گی، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، اپنی اپنی ٹینشن ہوگی سب کو۔ ایک تو اس موقع پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال نہیں کیے تو اس کا ہاتھ چھوٹ جائے گا اور وہ سیدھے جہنم میں گر جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال رہے ہوں گے وہ پلک جھپکتے ہی اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو جس وقت پل صراط پر انسان کو گزارا جائے گا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤں۔ یہ بڑا عجیب موقع ہوگا، اور اس قیامت کے دن، ابھی جنت اور جہنم کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ابھی حساب و کتاب کی بات چھوڑ دیجئے، ابھی قیامت کے دن کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ اور سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جاسوس تپش ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس دن میں کون لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اس سائے میں جو لوگ ہوں گے بس وہی لوگ سکون کے ساتھ ہوں گے، اس دن انہی کو آرام مل پائے گا، سورج کی گرمی سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اور پسینے میں وہی لوگ نہیں ڈوب رہے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج یہی 7 قسم کے لوگ ہم آپ کو بتائیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے بھائیوں، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ جہنم میں جو درگت ہوگی وہ الگ، یہ 50,000 سال کا دن بھی ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرے گا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگا۔
اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم وقت، پہلا شخص۔ وشاب نشا فی عبادت ربی، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کا مزاج صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کیا ہے، بس وہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، عصر پڑھ کے نکلا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ 3 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے۔ اپنا ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی بھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5واں شخص یاد کیجئے، 5واں نوجوان، 5واں آدمی، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان آدمی، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے اور عزت دار اور شریف خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی، اس کو برائی کی طرف بلایا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کو اپنی طرف لبھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے، اور اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اور اس آدمی نے اس کی دعوت کے ملنے کے بعد، اس کی طرف سے نمنترن ملنے کے بعد، نیوتا ملنے کے بعد، برائی کا موقع ہونے کے باوجود اس عورت کو جھاڑتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے کہہ دیا، دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ 5واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور 6واں شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کیا، جس نے کسی غریب کی، جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپایا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور چپکے سے بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے مدد کی کسی غریب کی، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ،
کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا کسی کو دے رہا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کسی کو کیا دے رہا ہے، اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ یعنی چپکے سے آپ باپ نے کسی کو کچھ دیا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں چلا، شوہر کسی کی مدد کر رہا، بیوی کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اس آدمی کو بھی بدنام نہیں کر رہا ہے جس کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یعنی چپکے سے کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص، 6 ہو گئے، لاسٹ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ 7واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کے اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں پہلا شخص اٹھائیے۔ اب کتنی غور سے سن رہے ہیں آپ؟ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ میں نے 7 لوگ بتائے ہیں، کون کون ہیں؟ ابھی بتائیں نا۔ اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو ابھی 4 آدمی بھی نہیں گنا پائے گا کوئی۔ پہلا شخص الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، حاکم وقت۔ اور یاد رکھیے سب حاکم ہیں، حاکم صرف وہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہے، آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے۔ بھئی آپ باپ ہیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں نا آپ کی، آپ ان کے حاکم ہیں۔ اب آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ معاف کیجئے گا، اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، بنیاد ہی گر رہی ہے۔ جنت جہنم بات کی بات ہے، بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں۔ آخری زندگی، آخرت کی زندگی، تو پہلی زندگی یہ ہے جو ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ پھر ایک زندگی وہ ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ قیامت تک رہے گی۔ پھر قیامت کے بعد ہمیں ہماری اصلی باڈی اور شکل کے بعد میں ہماری روح کو ڈال کر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ہماری تیسری زندگی ہوگی، اور اسی کو اخروی اور آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر یا برے اعمال کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا، جنت یا جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا، اور آج میں اپنی تقریر میں
اپنے خطاب میں اس دن کے اندر جو قیامت کا دن کہلاتا ہے، جو تقریباً 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج ماتر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے بقدر۔ جس کے جیسے اعمال دنیا میں رہے ہوں گے، اگر کچھ برے عمل کیے ہیں تو کچھ لوگ ٹخنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور زیادہ گناہ کیے ہیں تو پنڈلی کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو گھٹنوں کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور مزید گناہ کیے ہیں تو کمر کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو ہم کاندھوں کے برابر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ گناہ کیے ہیں تو بہت سے لوگ پسینے کے اندر ڈبکی لگا رہے ہوں گے اور گوتا لگا رہے ہوں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا۔ یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے۔ یاد رکھیے، جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور اس کی گرمی سے بچنا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی، ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا، اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا، چین و سکون کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 2.25 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے تقریباً کیا ہے۔ اب میں رخصت ہوتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ 7 خوبیاں ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ آپ لوگ اپنے اپنے موبائل ہٹا لیجیے۔ اور کسی کا خطاب ہے تو پھر کیا کہہ رہے تھے؟ چندے کی بات کہنا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، مسجد کا ہے مدرسے کا؟ یہ مدرسہ ہے، اور اس وقت مدرسوں پہ کیسی کیسی گاج گر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتر پردیش سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں سے سیکھنا چاہیے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مدرسے آپ کے ہاں چل رہے ہیں اور کوئی رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں۔ ان مدرسوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ آپ سے میری التماس ہے، گزارش ہے کہ اس ادارے کا جو چندہ ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پایا، اور سال میں ایک بار ہی جلسہ ہوتا ہے، اور آپ ہی لوگوں کے تعاون پر مدارس چلتے ہیں، لہٰذا میری بات کو رکھ لیجئے گا، عزت رکھ لیجئے گا، اور اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ عدل کریں، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔ اس وقت آپ جو خطاب سن رہے ہیں اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کل سے آج تک جتنے خطباء نے اور جتنے مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ تعالی ہم کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جس دنیا سے ہم بے خبر ہیں، جو ہماری یہ موجودہ دنیا نہیں ہوگی،
جس عالم کی طرف ہم دھیرے دھیرے رخت سفر باندھ رہے ہیں اس کو برزخ کہا جاتا ہے، جو ہماری موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہماری برزخی زندگی شروع ہوگی اور یہ زندگی قیامت تک رہے گی۔ اس زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کوئی نہیں جانتا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر ہمیں قیامت کے دن ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ ہماری ایک تیسری زندگی شروع ہوگی جس کو اخروی زندگی کہا جاتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علاقے کے باوقار احباب، جیا جوری جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں،
عزیز بچوں، یقیناً 2 روزہ اس پروگرام میں آپ نے کل بھی شرکت کی ہوگی اور آج بھی کی ہے، اور رات کے 1:30 بجے تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنا، سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کو سننا اور پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے جو سہیوگ، جو تعاون کیا ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔